والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلى الله على النبي قابل سب تکریم واجب الاحترام بزرگ بھائی، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے آپس میں محبت پیار قوت کا ساتھ زندگی گزاریں۔ محبتیں بانٹنے والا شخص اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے محبت کی بجائے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ان کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی چیز غفلت، لاپرواہی، نظر انداز کرنا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آدمی غفلت لاپرواہی کرتا ہے تو یہ دو دلوں کے درمیان نفرت کا سبب بنتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، آپ کو ملنے کے لیے کوئی آیا، آپ نے نظر انداز کر دیا، لاپرواہی برت، تو یہ آپ کا رویہ اس کے دل میں نفرت پیدا کرنے کا سبب بنے گا، نہ کہ محبت پیدا کرنے۔ اگر اس پہ بات ہو چکی ہے تو پہلا سبب غفلت ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں بجائے محبت کے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا سبب کینہ، حسد۔ دل میں جب کسی آدمی کے بارے میں کینہ اور حسد کی میں نے وضاحت کی تھی کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کو اللہ نے جو نعمتیں انعامات دیے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور مجھے وہ مل جائیں۔ تو کسی مسلمان کو دی ہوئی اللہ کی نعمتوں کے خاتمے کی تمنا کرنا، اس کو کینہ اور حسد کہتے ہیں۔ یہ بھی دلوں میں نفرت کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ کے دل میں اس آدمی کی نعمتوں کے ازالے کی امیدیں تمنائیں ہوں گی تو یقینی بات ہے کہ دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی، نفرت ہی پیدا ہوگی۔ تیسرا سبب ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت بہت خطرناک ترین گناہ ہے، حقوق العباد میں سے ہے، اور جب تک کہ صاحب حق اس بندے کو معاف نہ کرے اس وقت تک معافی نہیں ملے۔ قیامت والے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا غریب ترین انسان وہ ہوگا جو ڈھیروں نیکیاں لے کے جائے گا قیامت میں، ڈھیروں نیکیاں، صدقے کیے، خیراتیں کی، غریبوں مسکینوں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حجیں، پتہ نہیں کیا سب کیا نیکیاں لے کے گیا، لیکن ساتھ ڈھیروں غیبتیں بھی لے کے گیا، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اور پھر نہیں بخشوا سکا۔ تو اب قیامت والے دن اللہ کہیں گے کہ اس کی نیکیاں جو اس نے غیبت کی تھی نا، ان لوگوں میں بانٹ دو، تقسیم کی۔ کوئی کچھ نیکیاں لے کے گیا، کچھ نیکیاں لے کے گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر نمبر لگ جائے گا گناہوں کا، ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالو۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا غریب ترین انسان وہ ہے جو ڈھیروں نیکیاں لے کے جائے گا لیکن دوسروں کی غیبت کرنے کی وجہ سے نیکیاں بھی گئیں اور ان کے گناہ بھی اس کے ذمہ لگے. اور یہ ہے بھی ایک بے ثبات سا گناہ. بس آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، میں بھی کرتا ہوں بھائی، اللہ ہم سب کو اس گناہ سے بچائے. ایسے ہی کسی کا تذکرہ چھیڑ دیا بس اس میں. تو اب جب تذکرہ چھڑتا ہے نا تو کچھ جس کی غیبت، اور وہ یہاں سے ایک آدمی اٹھے گا، اس کو جا کے بتائے گا کہ یار تیری تو بڑی شکایت پہ ٹکرے گا. تو تیسرا سبب یہ ہے کہ غیبت یہ بھی دلوں میں نفرت کا سبب بنتی ہے، محبت کا سبب نہیں بنتی. آدمی کو چاہیے کہ فکر مند ہو جائے کہ میں نے اپنے اس غیبت والے گناہ کو بخشوانا. ایک ہے زندوں کی غیبت. غیبت ایک عجیب گناہ ہے. یہ آپ زندوں کی بھی غیبت کر سکتے ہیں، مردوں کی بھی غیبت کر سکتے ہیں، قریب والوں کی بھی کر سکتے ہیں، دور والوں کی بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے اور آپ کے سامنے ہو تو غیبت ہوگی، ویسا نہیں ہو، نہیں کہیں بھی ہو. حتیٰ کہ وہ مر گیا، چلا گیا اس دنیا سے، اب مجھے آخرت کے معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اب میں بیٹھ کے اس کے گناہوں کے تذکرے کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک نیکی ایسی ہو جو اس کی سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے. مجھے اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کرتی ہو، مغفرت کے فیصلے کرتی ہو. یہ میں اندر سے آئی ٹوکرا گاجرا نے گٹو گاجرا نے ان بخشوائی کلو تو، اور قبر پہ انوارات کی بارش ہو رہی ہے اور میں بیٹھ کے اس کی غیبت کر رہا ہوں. اس لیے غیبت زندوں سے بخشوانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے جب بھی ملنا جلنا ہوتا ہے، بھائی آپ کے کچھ حقوق میرے ذمہ ہیں، میرے کچھ آپ کے ذمہ ہیں، ٹھیک ہے. تو گفتگو میں آگے پیچھے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو بھائی آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا. بتانا ضروری نہیں ہے کہ فلانے خوہ دے دیڑے بیٹھا ہوں تو فلانے ختم تے بیٹھا ہوں تو فلانے فائدے تے بیٹھا ہوں تو میں تیرے نال تیری غیبت کی ہے یار. نہیں، کیا بتانا، بس ایسے مطلق بات ہے کہ کچھ حقوق آپ کے میرے ذمہ ہیں، کچھ میرے آپ کے ذمہ ہیں. ملنا جلنا رہتا ہے، زبان سے ہاتھ سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، یار اللہ واسطے میں معاف کر. یہ نہیں پتہ نہیں، بس یہ ایک آسان طریقہ. دوسرا جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی غیبت بخشوانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان کو مثال ثواب کریں. یہ آسان طریقہ، بجائے اس کے کہ آخرت جو گریبان بندی کرتے ہوئے کر لے بھائی بعض دن میں آ رہا ہوگا یار یہ نئی ڈیوٹی لگی ہے سارے کو اپنے واسطے نہیں بخشش کی دعا منگی تھی، یہ دنیا کی ڈیوٹی نہیں ملا کہ گل ہے بخشنا تو سکا نہیں. بخشنے والے وہ، جنت دینے والے وہ، جنت ان کی، نعمتیں ان کی. تائیں کہڑا گھروں کا شدے میں نہیں. دو لفظ بھی کہنے ہیں آپ نے، اس لیے ہم نے ایک کال شائع کیا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. بس ایک جملہ یہی کہہ دیں. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی 27 مرتبہ روزانہ یہ دعا مانگتا ہے، اگر عربی میں نہ ہے تو یا اللہ تعالی مومنین مومنات کی بخشش کرنا. اس میں وہ بھی آ گئے جن کی میں اور آپ نے غیبت کی. تو جو آدمی 27 مرتبہ اس کو جملے کو روزانہ کہتا ہے تو بعد میں شاعر نے لکھا ہے کہ اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا.
کروڑوں اربوں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، 2 انعام دیتے ہیں کہ پوری دنیا کے جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ان کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی۔ دیکھو ایک تو غیبت سے ہماری جان چھوڑ جائے گی کہ جو گناہ ہم نے کیا، دوسرا الٹا ہمیں اربوں نیکیاں ملیں گی۔ تو بڑا آسان سا نسخہ ہے، اس کو اپنا معمول بنا لے، ہر نماز میں یہ دعا ساتھ شامل ہے۔ اس میں یہ ہوگا اللہ ان کو معاف کر دیں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، ان کو ہماری ان نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، حساب و کتاب ہی نہیں، ان ناگڑا سے ان جنت گئے ہوئے ہیں، یہ شودے دے گل کیا رب پڑ گتی ہے یار، چھوڑ کر۔ اس لیے آدمی مختصر اور سال ترین نیکی ہے کہ ان کے لیے دعا کبھی کبھی سال ثواب بھی کرے۔ جب ایک مسجد کا کام شروع ہے، مدرسے کا، آپ نے 500 دیا، 100 دیا کہ یا اللہ انہوں نے میں غیبتہ جنہوں نے میں حق کھاتے ہویا نا، یہ 100 روپے کا اتنا ثواب قیامت تک انہوں دے۔ اب تھوک کا حساب سے ان کو ثواب ملے گا، آئے روز ثواب ملے گا اور وہ خوش ہوتے جائیں، وہ خوش ہوتے جائیں۔ اس لیے تو حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے آئے روز ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، آج اس درجہ سے آگے دوسرا 25 میں تو وہ سوال کریں گے یا اللہ ہر روز سارے درجات بلند ہو رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تیری نیک اولاد تو تیرے لیے رو یا اللہ ہمارے والدین کو جنت اور فردوس میں اعلیٰ درجات عطا۔ تو جب وہ دعائیں مانگتے ہیں تو میں ان دعاؤں کی وجہ سے تیرے درجات ادھر بلند کرتا ہوں۔ تو تیسرا سبب جو نفرت کا سبب بنتا ہے وہ غیبت ہے، کہ جب آدمی غیبت کرتا ہے تو یہ 2 دلوں میں نفرت کا سبب بنتا ہے، محبت کا سبب نہیں بنتا۔ اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے۔ غیبت کے گناہ کے ازالے کے لیے میں نے 2 علاج بھی بتا دیں۔ ایک سبب جو نفرت کا سبب بنتا ہے وہ ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کہتے تاک نہ بولے۔ جو آدمی اپنے آپ کو تکبر کرتا ہے اتاب دین دینا اتنا سنا پورا سلام نہیں دینا، سلام کا جواب ہی نہیں دینا۔ تو جو آدمی تکبر کرتا ہے نا، تکبر بھی دلوں میں نفرت کا سبب بنتا ہے، محبت کا سبب۔ آپ اور میں ملے تو خوش اخلاقی کے ساتھ ملنے پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ تو جب تکبر اور بڑا پن عجب، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں بڑا ہوں، تو یہ چیز اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ یہ بڑا پن یہ میری چاہتا ہے، جو اس کو چھیڑے گا اس کی خیر نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے تکبر کیا، دیکھو فرعون کو دیکھو، قارون کو دیکھو، اپنے آپ کو بڑا کہا، ان کے پاس دولت تھی، مال تھا، اقتدار تھا، سارا کچھ، لیکن ان کا انجام ذلت۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن ان 2 گناہ کرنے والوں کو دنیا میں بھی ضرور سزا ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ ایک تکبر کرنے والا اور دوسرا والدین کا نافرمان۔ یہ 2 بندے ایسے ہیں
کہ جو والدین کی نافرمانی والا گناہ جس نے کیا اور جس نے تکبر والا گناہ، ان کو آخرت میں تو جو سزا ملے گی ملے گی، لیکن ان دو گناہ گاروں کو اللہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا فرماتا ہے۔ اس لیے والدین کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ بڑھاپا ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ بڑھاپے کی زندگی میں چڑچڑاپن، غصہ، اعصاب کمزور ہو جاتی ہیں، قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ بندہ انہوں کے منہ تے 10 بندے گالی کر لیں نہ برداشت کر یاد ہے بڑا حوصلے والا بنا، لیکن بڑھاپے میں وہ چھوٹی سی صحیح بات بھی برداشت نہیں کی۔ اس لیے بڑھاپا ایک عجیب سی بچپنا سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اولاد کے لیے یہ ایک بہت بڑا آزمائش کا دور ہوتا ہے کہ والدین جیسی نعمت بھی ہیں، ادھر ان کی دعاؤں کے ڈھیر ہیں، ادھر ان کی طبیعت میں تھوڑا سا غصہ پیدا ہو گیا، چڑچڑاپن پیدا ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگی کا اظہار پیدا ہو گیا، خلاف طبیعت کچھ باتیں پیدا ہو گئی۔ اب یہاں اولاد کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے والدین کے لیے عافیت کی دعا مانگیں، اللہ ہم ان کی صحت کی دعا جو مانگتے ہیں، یا اللہ انہیں عافیت والی صحت والی زندگیاں نصیب فرما، جہاں ان کے لیے فائدہ ہے وہاں ہماری آزمائش بھی نہیں ہوگی۔ اب ایک باپ بیمار ہو گیا، والدہ بوڑھی ہے، غریب بستر پہ پڑی ہے، اب خدمت نہیں کرتے پھر بھی مرتے ہیں۔ بعض بیماریاں بڑی لمبی ہو جاتی، اولادیں چھوڑ جاتی ہیں، بیٹے چھوڑ گئے، بیٹیاں چھوڑ گئیں، مقدرہ لے خدمت کریں۔ ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب پڑھاتے رہے، قاضی عبدالرحمان صاحب ان کا نام تھا، بہت بڑے عالم تھے، ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق تھا۔ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو حضرت جی کے ساتھ میں بھی تعزیت کے لیے گئے، تو وہ مفتی صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آزمائش سے بچا لیا۔ ہوں حضرت صاحب حیران ہو گئے، بھائی اسد تعزیت واسطے آئے یہ آدھے کہ اللہ سائیں سانو آزمائش تو بچا ہے۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے، حضرت بات یہ ہے کہ رات کو والد صاحب نے تہجد پڑھی، جہاں سے لوٹا پانی کا بھر کے رکھتے تھے وہ لوٹا بھرا ہوا نہیں پڑا تھا، انہوں نے وضو کیا، مصلی بچھیا پیا، ٹھیک ہے جی، نفل انہوں نے یقیناً پڑھے، مڑ بستر تے سوئے، اصل سویرے جو گئے ہیں تو او اللہ بولو پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے خدمت نہیں لی۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑی آزمائش سے بچا۔ خدا نخواستہ وہ بیمار ہو جاتے، بیماری لمبی ہو جاتی، ہسپتالوں تک نوبت پہنچتی، ہم ان کی خدمت کما حد کو کر ہی نہیں سکتے تھے، تو ایک بہت بڑی آزمائش سے ہمیں دو چار ہونا۔ اس لیے اللہ نے ان کو عافیت کے ساتھ اس دنیا سے لے گئے اور ہمیں ایک بہت بڑی آزمائش سے بچا لی۔ ہوں یہ بھی نہ شروع کرتے ہیں ساڈے واسطے بھائی اللہ سائیں ویلے نال کیویں جویں بدن ٹرتے پھرتے اگاں مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے عافیت برکت والی زندگی کی دعائیں مانگیں، اللہ ہم سب کو آزمائش سے محفوظ کرے۔ تو والدین کی بیماریاں دو غم تکلیف ہیں، تو یہاں اولاد کا ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور آدمی کو بڑے صبر سے لینا چاہیے۔ گالی نکال جوتا اٹھا لے، میں تیرا منہ باندھ دے کوئی بات، خاموشی میں پڑے، بولنا نہیں، سب سے بہترین حل اس کا خاموشی۔ آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تو والد صاحب جو کہہ رہے ہیں بس نہیں یاد ہے، تو جو بھی ہے آپ خاموشی اختیار کریں۔
دوسرے لمحے میں ان سے جا کے معافی پڑھی اس وقت میں کتنی والدین چاہے جیسے کیسے بھی ہوں. حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب ہمارے بہت بڑے علماء میں سے ہیں, بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں. ایک دفعہ بیان میں فرمایا کہ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان تھا, ایک دن اس نے والدہ کو کافی مارا, بلکہ اس کو پکڑ کے گھر کے سین میں گھسیٹا. کہتے ہیں وہ والدہ میرے پاس روتی ہوئی آئی, کہنے لگی مولانا آج میرے بیٹے نے میرے ساتھ ایسا کیوں رہی. کہتے مجھے بڑا غم لگا تو میں نے اس نوجوان کو بلایا. اس کو میں نے کہا حدیث و قرآن کی روشنی میں اب اتنے بڑے علامہ انہوں نے بھرمار لگا دی ہوگی حدیث اور آیات مبارکہ کی کہ دیکھو والدین کے یہ حقوق ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے نہ کہ وہ قرآن و حدیث اور والدین کے حقوق پہ میں نے جو باتیں کی اس کو وہ سیریس لیتا اور اس کو اپنے اس عمل پہ ندامت ہوتی, اس نے آگے سے تعویلات کرنا شروع کر. نہیں اس میں نے لے گل کی کہتے میں بڑا کانپ کیا, ڈر گیا کہ ایک والدہ کے ساتھ اس نے اتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کا معاملہ اور پھر اپنے جرم کو مان بھی نہیں رہا. کہتے ہیں دن کو یہ معاملہ ہوا, میں نے اس کو یہ وصیت نصیحت کی تو رات کو اچانک اس کو درد اٹھا, پھر جسم کے اوپر ایک پھوڑا سا نکلا, اسپتال لے کے گئے. دوسرے دن پورے جسم کے اوپر پھوڑے پھوڑے نکلے. چوتھے دن وہ پھوڑے سارے جو تھے وہ پھوڑے پھوٹ پڑے اور ان میں سے پیپ اور دم رسنے لگ گیا. جس وارڈ میں ڈاکٹروں نے اس کو رکھا ہوا تھا اس میں تو اتنی گندی اسمیل اور بدبو آ رہی تھی کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر اس کے قریب جانے کے لیے تھا. انہوں نے اس نوجوان کو اس وارڈ سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا. بعد میں اس نوجوان کی جو آوازیں نکلتی انہوں نے لکھا ہے, میں انہیں کی بات کو نقل کر رہا ہوں, جیسے کتے کے بھونکنے کی آواز. چھٹے دن اس کا, ساتویں دن اس کا انتقال. اس لیے والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کو دنیا میں سزا ملتی ہے. یہ دو گناہ ہیں, تکبر اور والدین کی نافرمانی. اس لیے ان کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم اپنی بقیہ ساری زندگی ان کے لیے دعائیں مانگتے جائیں, صدقہ جاریہ چھوڑتے جائیں, جتنا مانگ سکتے ہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ سکتے ہیں اتنے چھوڑتے جائیں. پھر بھی کم ہے. ان کے اتنے ہمارے اوپر احسانات. اور میں نے کئی دفعہ اس بات کو ہمارے ایک دوست ڈاکٹر تھے باولپور کے, وہ فرمایا کرتے تھے والدین جی جے نہیں ہوں, والدین جی جے نہیں ہوں, اللہ سائیں نہ رلے ہوئے, اللہ سائیں نہ رلے. اس لیے والدین کا ادب اور احترام بہت ضروری ہے. اور اس کا بھیانک انجام, اس لیے والدین کی دعائیں آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچاتی. ایک آدمی کسی خاتے نہیں ہوتا, مار ہو تو نہیں کیے. ہمارے علاقے میں ایک عزیز تھے, وہ ماں اس کی غریب سی. ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اس نے اس غربت میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو اتنی اعلیٰ تعلیم دلوائی, ایف ایس سی کروایا, بی ایس سی کروایا, ایم اے کروا رہی ہے, اور کرتی مزدوری تھی. چھپیاں بنا لیں گے,
کوئی اور محنت مزدوری کر لی، اپنے بچوں کو جو ممکن ہو سکا اس نے دیا۔ اگلے دن مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ اس کو بہت بڑی اچھی ملازمت مل گئی، کوئی سفارش نہیں، اس کی سفارش ہوگی، وہ بھی سفارش تو اوپر سے ہوئی ہے نا کہ غریب ماں کی دعائیں اس کو اتنے بڑے ہوتے تھے، 22 کریڈ 95 اور یہ اسباب کون بناتا ہے؟ اور دعائیں ماں باپ کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ جو رات کو اٹھ کر ہوتے ہیں۔ اس لیے مشائخ فرماتے ہیں جیسے انبیاء کی دعائیں امت کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح والدین کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کا ادب احترام، چونکہ یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا یہاں بھی ملتی ہے اور آخرت۔ اور دوسرا گناہ تکبر ہے، ٹائم بھی قریب ہو گیا۔ یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ کو تکبر بالکل پسند ہے، اور اس کی سزا وہ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ کتنے متکبرین ہیں، پڑھے ہیں، ان کے پاس مال تھا، دولت تھی، کبھی مکے لہرایا کرتے تھے، اور آج ان کو پوچھنے والا بھی کوئی، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، کہاں گئی یہ اور کہاں گیا وہ، اور وہ بدترین بیماریوں میں ان کو مبتلا کر کے دنیا کے لیے اس کو بہت بڑے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس پہ اور بھی واقعات ہیں۔ بہرحال چھٹی چیز یہ ہے وہ غصہ، تاکہ اس مضمون کو کمپلیٹ کر دینا۔ چھٹی چیز غصہ ہے۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دلوں میں نفرت کا سبب بنتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا۔ آج کل گھروں میں یہی معاملہ ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، والدین ہم تھانے دار بنے ہوئے ہیں، بس گھر گئے نہیں، بال سارے نے ساتھ سکے ہوئے، حضرت تھانے دار صاحب تشریف لا چکے، پترن گالی دین گالی، ٹھیک ہے جی، سوانی گال تو بغیر نہیں بولنا۔ اب یہ ہر ایک ڈر رہا ہے اس بس غصہ ہی غصہ، غصہ ہی غصہ۔ اب اتنے قریبی خونی رشتوں میں بھی آپس میں پیار و محبت باقی نہیں ہے۔ اس لیے غصہ بہت بڑی بلا ہے۔ اس پہ بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اختصار سے اس مضمون کو سمیٹ رہا ہوں کہ چھٹی چیز یہ ہے کہ جو دلوں میں نفرت کا سبب بنتی ہے وہ غصہ۔ اس لیے آدمی کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ جو آدمی غصے پہ کنٹرول، مزاج کے خلاف بات ہو گئی لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، میں ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا تو میرے پاس سامان تھا، ریلوے اسٹیشن سے گاڑی میں جانا تھا، سامان زیادہ تھا، میں نے کلی کو کہا اتنے پیسے لے لو، فلاں جو ڈبہ ہے اس میں میری سیٹ بک ہے تو آپ نے وہاں تک پہنچانا۔ اب وہ غریب کلی سامان کافی وزنی تھا، گاڑی آ کے اسٹیشن پہ رکی، اب وہ کلی سامان لے کے بھاگ رہا ہے۔ رش اتنا تھا کہ اس رش میں اس کلی کو اس ڈبہ تک پہنچنے میں بڑی دشواری، گاڑی کا ٹائم ختم ہو، ایک ویسل، دوسری، تیسری۔ اب میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں ڈبے کی سیڑھی کے قریب کھڑا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہ کلی ہے، غریب بھاگ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، سامان اس کے کندھے پہ ہے، لیکن رش اتنا ہے کہ لوگ اس کو رستہ نہیں دے رہے۔ اب دیکھو گاڑی مس ہو رہی ہے، اس بندے کی غصے کی کتنی انتہا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں گاڑی چلی گئی۔ جب گاڑی چلی گئی تو اب وہ کلی میرے قریب آیا، رش ختم ہو گیا، اس نے آ کے دیکھو ندامت کی وجہ
اس کے دل میں یہ خوف تھا کہ آپ یہ مجھے گالی نہیں کر رہے، فلان ڈھنگان یہ وہ، ٹھیک ہے، تو نے مجھے گاڑی سے آج کہتے ہیں میں نے کوئی بات نہیں، میں نے اس کے غصے کے اوپر اپنے غصے پہ میں نے بہت زیادہ قابو کیا. میں نے کہا یہ بھی تو انسان ہے، جیسے میں انسان ہوں یہ بھی انسان ہے. پھر میں نے اس کو 15 روپے دینے تھے، 20 روپے دینے، اور میرا اس نے اتنا بوجھ اٹھایا ہوا تھا، لوگوں میں سے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا. اب اس سے جو یہ مسٹیک ہوئی ہے یہ جان بوجھ کے اس نے نہیں. میں نے اس کو تسلی، میں نے کہا یار پریشان ہوں، چلو میں کل چلا جاؤں. اب جب میں نے یہ بات کی نا، جب میں کل چلا جاؤں گا، وہ ہوگا کہتے میں نے دوسرے دن کی ٹکٹ دوبارہ پہلی کینسل کروا کے بک کروائی. دوسرے جب میں اسٹیشن پہ آیا تو وہ کلی پہلے سے میرے انتظار میں کھڑا. اس کلی نے پھر میرا سامان اٹھایا. دیکھو میں مختصر کہہ رہا ہوں کہ لمبا واقعہ کہ ایک آدمی نے اپنے غصے پہ قابو کیا، اس غصے کے قابو کرنے پہ اس کلی کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی. آج میں اپنی بیوی کی غلطی پہ، اولاد کی چھوٹی موٹی غلطیوں پہ، بہو کی غلطیوں پہ، بیوی اپنے خامد کی کسی انداز اور کہ وہ اگر تھوڑا سا حوصلہ کرے، اپنے غصے کو کنٹرول کریں گے تو یقیناً بے پناہ محبتیں کر. بیٹا کہے گا میرے سے بڑی غلطی تھی، حق بنتا تھا والد صاحب کا کہ وہ مجھے جوتے مارے، بڑا صبر میرا پیور نہیں چلتا. پیار محبت سے آپ نے اس غصے کو مار کی بجائے کسی اور انداز میں بیٹے کو سمجھا دیا. تو یہ بیٹا جو جوتے کے ساتھ شاید بات نہ مانتا، آپ کے اس رویے سے وہ کڑوی سے کڑوی